خواب میں یہ دیکھا ان دونوں شہزادوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل خونی جبے میں تر بتر رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے جسم پر خون ٹپک رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور اس مسلم بن عقیل سے پوچھا، مرحبا، آ جاؤ مسلم، تمہارے لیے میں پانی لیے کھڑا ہوں، لیکن اے مسلم اکیلے آگے بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بچے کہاں ہیں؟ مسلم بن عقیل نے کہا، یا رسول اللہ میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میں انہیں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا، یہ بچے خواب دیکھ رہے تھے، بچک کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر رونے لگے۔ دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، ایک دوسرے کو خواب بتایا، دونوں نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے بھی بابا جان کو دیکھا، رسول اللہ کی محفل میں ابا جان کو خونی جبے میں تر بتر ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بچے سہم کر رو رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی، گھر میں بچوں کی آواز۔ وہ بے اولاد شخص تھا حارث، رات کو جاگ گیا، اپنی بیوی سے پوچھا ہمارے گھر تو کوئی اولاد نہیں، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید پڑوسی کے گھر سے آواز آتی ہوگی، تم سو جاؤ۔ بیوی نے منع کیا بتانے سے، پھر اس ظالم نے کہا نہیں مجھے تو لگتا ہے میرے گھر میں بچوں کی آواز ہے، پڑوس کے گھر کے بچوں کی آواز اتنی تیز نہیں آتی۔ خاتون نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ، لیکن اس ظالم نے کہا مجھے دیکھنا ہے، میرے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ گھر ڈھونڈتے ہوئے آیا اور اسی حجرے میں آیا جس میں بچے سو رہے تھے، اور اٹھ کر کے یہ ایک دوسرے کو چمٹ کر رو رہے تھے۔ حارث آتے ہی پوچھتا ہے اے بچوں تم کس کے ہو، کس کے بیٹے ہو، میرے گھر کیسے آئے؟ بچے تو اس گھر کو محبان اہل بیت سمجھتے تھے، دیکھا تھا ایک دن پہلے خاتون نے نہلایا دھلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، ہمارے گھر ہمارا جانثاروں کا یہ گھر ہے۔ بچوں نے تڑپ کر کہا اے شخص ہم تو اس مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی یہ حارث دونوں بچوں کے بال پکڑ کر کھینچ کر کے اٹھایا، کہا دن بھر تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا، میں نے کہاں کہاں کی خاک چھان ماری، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا اور تم میرے گھر کے بستر پر سو رہے ہو۔ دونوں بچوں کے گال پر تماچے مارنے لگا، غصے کے مارے دونوں بچوں کو تھپڑ رسید کرتا رہا۔ یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی، کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے، تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا، علی کے سامنے کھڑا ہوگا، رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا، اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی، وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ بیوی قدموں میں گر گئی، لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا آج ایک بار میری مان لے، ان بچوں کی جان بخش دے، میں زندگی بھر تیری غلامی کروں، تو جو کہے وہ مان لوں، اپنی جان قربان کر دوں۔